قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من يرد الله به خيرا. حضرات گرامی، یوں تو علم و فن، استعداد و صلاحیت کی خوبیاں، خدا کی دی ہوئی عظیم نعمتیں اکثر لوگوں کے پاس ہوا کرتی ہیں، مگر وہ علم جو کسی عالم کو مشہور کر دے، جو کسی عالم کو مقبول کر دے، جو کسی عالم کو منظور کر دے، جو کسی عالم کو ممدوح کر دے، جو کسی عالم کو ممنون کر دے، یہ خوبیاں کسی کسی کو نصیب ہوتی ہیں۔ ہمارے مہمان مکرم حضرت مولانا شاہد معین قاسمی صاحب مدثر العالی جو شہر ممبئی سے تشریف لائے ہیں، وہ انہی خوش نصیبوں میں سے ایک ہے۔ مولانا موصوف دارالعلوم دیوبند میں تعلیمی زمانے سے ہی ہر فن میں ماہر رہے، ساتھیوں میں محبوب رہے، دوستوں میں ممدوح رہے، اساتذہ میں مقبول رہے۔ مولانا موصوف کم عمری میں ہی 10,000 سے زائد طلبہ کے درمیان انگلش عربی اسپیکنگ کا ماحول بنا کر صدقہ جاریہ والا عمل کیا۔ آپ ہی وہ پہلے شخص ہیں جن کی مسحور کن آواز میں تلاوت سننے کے لیے دیوبند کی سب سے بڑی اور تاج محل سے بھی زیادہ خوبصورت مسجد رشید میں مصلیوں کی تعداد اکثر ہزاروں سے بھی تجاوز کر جاتی ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ مولانا موصوف نے اپنی محنت، جد و جہد اور لگن سے اردو، ہندی، عربی اور انگلش زبانوں میں مہارت حاصل کر اپنا ایسا مقام بنایا کہ آج عروس البلاد ممبئی میں آپ ایک بہترین اور کامیاب اسلامی اسکالر کے طور پر جانے اور پہچانے جاتے ہیں۔ مختلف منظم اداروں، اسکولوں اور کالجوں میں آپ کے بیانات، آپ کے لیکچرز کو لوگ قیمتی اور انمول سمجھ کر سنتے اور سناتے ہیں۔ علمی و تحقیقی میدان میں آپ کی پرواز ہمیشہ اونچی رہی ہے۔ نہیں تیرا نشیمن قصر سلطانی کے گنبد پر، نہیں تیرا نشیمن قصر سلطانی کے گنبد پر، تو شاہی ہے بسیرا کر پہاڑوں کی چٹانوں میں۔ آئیے آپ کے سامنے شیریں زبان، عمدۃ البیان، قادر الکلام، دینی و عصری علوم کے حاذق و ماہر حضرت مولانا شاہد معین قاسمی صاحب مدثر العالی سے ادباً گزارش کرتا ہوں کہ وہ آئیں اور ہم باشندگان مندہ مری اطراف و اکناف کو واضح و نصیحت فرما کر ہمیں ممنون و مشکور فرمائیں اور اختتامی دعا فرما کر اس مجلس کو انجام تک پہنچائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سب سے پہلے درخواست یہ ہے کہ آپ حضرات جو بہت دور بیٹھے ہیں، آپ ادھر کی کرسیوں پہ آ جائیں۔ میں نے مفتی صاحب کو بہت پہلے کہا تھا کہ اگر مجھے 10 منٹ دیں گے تو میں 10 منٹ ہی بات کروں گا، تو مجھ سے زیادہ بات ہو نہیں پاتی ہے، تو آپ گھبرائے نہیں، انشاءاللہ 20 سے 25 منٹ میں میری بات ختم ہو جائے گی۔ آپ حضرت ادھر آ جائیں، یہاں پہ ایک کرسی خالی ہے، بچوں کو تھوڑا پیچھے کر دیں۔ دیکھیے وہ جو پیچھے ہیں ادھر تشریف لائیں، ادھر آ جائیے۔ یہاں میرے سامنے صرف بچے ہیں، یہاں پہ دیکھیے، بچوں کو پیچھے کر دیں۔ جن سے بات کہنی ہے ان پہ نظر پڑنی چاہیے۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام على رسوله الكريم وعلى آله وصحبه وأهل بيته أجمعين، وبعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، لله ملك السماوات والأرض يخلق ما يشاء، يهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء الذكور أو يزوجهم ذكرانا وإناثا ويجعل من يشاء عقيما إنه عليم قدير۔
صدق اللہ العظیم۔ حضرات گرامی، سب سے پہلی بات، میں اس مدرسے میں حاضر ہوا تو مغرب کی نماز پڑھی، امام صاحب کو پہچان نہیں سکا، پھر عشاء کی نماز پڑھی تو امام صاحب کو میں نے پہچانا۔ دونوں وقت کی نمازوں میں الحمدللہ امام صاحبان نے اچھی تلاوت کی، طبیعت کو خوشی میسر ہوئی۔ اس کے بعد جس بچے نے یہاں تلاوت کے ذریعے سے اس پروگرام کو شروع کیا، اس نے بھی بڑی اچھی تلاوت کی۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ مدرسے میں تعلیم اچھی ہو رہی ہے۔ مجھے بہت زیادہ شکایت ہے، میں اب تک سینکڑوں مدرسوں، اسکولوں، کالجز کے پروگراموں میں جا چکا ہوں، خاص طور سے تو قرآن کریم کو پڑھنے کا جو حق ہے اس کی طرف لوگ توجہ نہیں دے رہے، جو تلفظ ہے وہ صحیح نہیں ہو پا رہا ہے۔ پورا قرآن ناظرہ ختم کر کے سرٹیفکیٹ دے دیتے ہیں اور سرٹیفکیٹ کو سجا کے بھی رکھتے ہیں، پتہ چلا قرآن پڑھنا نہیں آتا۔ تو میں نے ابھی صدر صاحب سے پوچھا کہ بچے کتنے رہتے ہیں یہاں، انہوں نے کہا کہ 45 کے قریب۔ میں نے کہا کیوں؟ کہہ رہے ہیں کہ مشکل سے بچے ملتے ہیں، زیادہ بچے نہیں ملتے ہیں، آبادی بھی اتنی نہیں ہے۔ تو بہرحال ادارے کا ایک کام ہے معیاری تعلیم، اسٹینڈرڈ کوالٹی ایجوکیشن۔ قرآن کریم میں جہاں پہ موت کا تذکرہ ہے، ڈیتھ اینڈ لائف، موت اور زندگی کا، اور یہ کہا گیا ہے کہ موت اور زندگی کا حساب ہوگا، تو وہاں بھی یہ نہیں کہا گیا کہ یہ دیکھا جائے گا کہ کون کتنا عمل کر کے آئے گا، بلکہ یہ کہا گیا ہے کہ کون کتنا اچھا عمل کر کے لائے گا۔ تو ایجوکیشن itself is not a solution for any problem which we are suffering from۔ ایجوکیشن ہمارے مسئلے کا اس وقت تک حل نہیں ہو سکتا جب تک وہ کوالٹی ایجوکیشن نہ بنے، ورنہ ہم صرف خوش فہمی میں رہیں گے، ہم یہ کر رہے ہیں، ہم وہ کر رہے ہیں۔ تو یہاں وہ چیز نظر آئی۔ مجھے صرف ایک بات کرنی ہے آج۔ میں نے قرآن کریم سورہ شورى کی 49 اور 50 دو آیتیں پڑھی ہیں۔ اس سے پہلے بچوں نے بہت پیارے انداز میں نظم پڑھی ہے، اور بچوں کو میں دیکھ رہا تھا کہ وہ اپنے دامن کو ایسے ہلا ہلا کر جیسے بھیک مانگنے والے مانگتے ہیں، ویسا وہ ڈیمو دے رہے تھے۔ مجھے بہت زیادہ اس بات کا صدمہ ہے کہ جو دین جس نے عورتوں کو سب سے اونچا، سب سے اعلیٰ مقام دیا، ایک پوری سورت ہے سورہ نساء جو تقریباً 1.5 پارے پر ہے۔ چوتھے پارے کا آخری رکوع شروع ہوتا ہے، پھر 5واں پارہ ختم ہوتا ہے، پھر 6ٹھے پارے میں ایک رکوع ہے۔ تو عورتوں کے نام پر ایک سورت ہے، اور اس میں پورا سسٹم بتایا گیا ہے، میرٹل لائف، کس طریقے سے شادی کرنی ہے، کن کن لوگوں سے شادی کر سکتے ہیں، پھر شادی کے بعد کیسے رہنا ہے، یہ ساری چیزیں تفصیل سے بتائی گئی ہیں۔ اسی صورت میں وہ چوتھے پارے کا جو آخری پیج ہے، آپ اس پر یہ دیکھیں گے، قرآن کریم نے یہ کہا کہ عورتوں کو وراثت میں مت لیا کرو۔ پہلے اسلام سے پہلے، اللہ کے اس مبارک دین کے آنے سے پہلے، اس عورت کا یہ مرتبہ تھا کہ لوگ اس کو سامان کے طور پہ لے لیا کرتے تھے۔ That was only an object, as we purchase, as we possess, and use as we like۔ کسی چیز کو ہم نے خریدا اور جس طریقے سے اسے چاہا یوز کیا اور تھرو کر دیا، پھینک دیا،
وہی حیثیت عورت کی تھی. لیکن قرآن کریم جب آیا، اللہ کا دین آیا، تو مکمل چیزیں چینج ہو گئی. پہلے عورتوں کو سامان کے طور پہ لیا جاتا تھا، اب عورتوں کو سامان دیا جائے گا، عورتوں کو حق دیا جائے گا، عورتوں کو وہ مقام دیا جائے گا جو کبھی نہیں دیا گیا. آج مسلمان قرآن پر یقیناً فخر کرتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ قرآن کو مٹنے نہیں دیں گے، اگر کوئی قرآن کریم کو جلائے گا تو ہم احتجاج کریں گے. اور کرتے ہیں. میں نہیں کہتا کہ آپ مت کیجیے، لیکن اگر دوسرے لوگ قرآن کریم کا مذاق اڑائے تو وہ غلط ہے. اور ہم اگر قرآن کریم کے احکام کے خلاف کر کے قرآن کریم کا مذاق اڑا رہے ہیں تو ہم صحیح ہیں. شیطان نے بہت چالاکی سے کام لیا کہ غصہ اتارنا ہے تو صرف غیروں پر اتارو، غیر تمہاری کتاب کی بے عزتی نہ کرے، تمہاری کتاب کے خلاف کوئی پابندی عائد نہ کرے. لیکن تمہیں اس بات کا احساس نہ ہو کہ تم کیا کر رہے ہو اپنے قرآن کے بارے میں، اپنی کتاب کے بارے میں. سن لیجیے قرآن کا چیلنج ہے جو آیت میں نے پڑھی ہے، لِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ. آسمان و زمین کی ساری سلطنت، انٹائر اتھارٹی، پورا کا پورا کمان اللہ کے لیے ہے. اس میں سے رائی کے دانے کے برابر بھی کسی کا کچھ نہیں ہے. یخلق ما یشاء. اللہ تبارک و تعالی ہی جو چاہتے ہیں پیدا کرتے ہیں. جہیز کا مسئلہ یہ ہے کہ ہم بچیوں کے والدین سے جہیز لیتے ہیں، کیش ڈیمانڈ کرتے ہیں، 2 ویلرز 4 ویلرز ڈیمانڈ کرتے ہیں. کیوں ڈیمانڈ کرتے ہیں؟ ہمارے ذہن میں یہی بات تو بسی ہوئی ہے کہ عورت گھٹیا ہے، بچی والا مجرم ہے بچی پیدا کر کے. ہم یہی تو سمجھتے ہیں نا. ہمارے معاشرے نے یہی تو طے کیا ہے نا کہ جس کے گھر میں بچی ہے وہ مجرم ہے. میرے گھر میں اگر بچی ہے تو میں مجرم ہوں، مجھے جہیز دینا ہے. اور آپ کے گھر میں اگر بچی ہے تو آپ مجرم ہیں، آپ کو جہیز دینا. یہی تو ہم نے طے کیا. اللہ یہ کہتے ہیں کہ کسی کے بس میں نہیں ہے کسی کو پیدا کرنا. بچی پیدا کرنا اللہ کا کمال ہے، بچے پیدا کرنا اللہ کا کمال ہے. دونوں اللہ کی مخلوق ہے، دونوں اللہ کی طرف سے گفٹ ہے، دونوں کو یکساں مرتبہ حاصل ہے. للہ ملک السماوات والارض یخلق ما یشاء یہب لمن یشاء اناثا ویہب لمن یشاء الذکور. اللہ تبارک و تعالی جسے چاہتے ہیں بچی عطا کرتے ہیں. عربی میں قرآن کریم ہے اور اللہ کے پاس الفاظ کی کمی نہیں ہے، لیکن ہبا کا لفظ استعمال کیا ہے گفٹ کے طور پر. اللہ کی طرف سے گفٹ ہے، بچے بھی گفٹ ہے اور بچیاں بھی گفٹ ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ کی کمپنی کے دونوں پروڈکٹس ہیں، دونوں برانڈڈ ہیں، دونوں پر اللہ کا لیبل لگا ہوا ہے. اللہ چاہتے ہیں تو بچی دیتے ہیں، اللہ چاہتے ہیں تو بچے دیتے ہیں. یہب لمن یشاء اناثا ویہب لمن یشاء الذکور او یزوجہم ذکرانا واناثا. اور جس کو چاہتے ہیں دونوں دے دیتے ہیں، بیٹا بھی دیتے ہیں بیٹی بھی دیتے ہیں. وَيَجْعَلُ مَن يَشَاءُ عَقِيمًا. اور جسے چاہتے ہیں باج بنا دیتے ہیں، کچھ بھی نہیں دیتے ہیں. سوال اٹھتا ہے کہ کسی کو کچھ بھی نہیں دیتے ہیں، یہ کیوں؟ إِنَّهُ عَلِيمٌ قَدِيرٌ. تم کون ہوتے ہو پوچھنے والے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ
اور اللہ تبارک و تعالی علم والے ہیں. اللہ کو معلوم ہے کس کو مجھے بیٹی دینا چاہیے, کس کو بیٹا دینا چاہیے, کس کو دونوں دینا چاہیے, کس کو دونوں میں سے کوئی نہیں دینا چاہیے. لیکن یہ سارا کا سارا عمل اللہ کا ہے. اگر مسلمانوں اور خاص طور سے حیدرآباد کے مسلمانوں میری اس بات کو اپنے گھروں تک پہنچاؤ. میں بہت دنوں سے حیدرآباد کے بارے میں جان رہا ہوں. آج سے 10 سال پہلے کسی نے مجھے بتایا کہ یہاں نکاح کے اندر, ولیمے کے اندر 101 آئٹم بنائے جاتے ہیں. 101 آئٹم تم کھانوں میں بناتے ہو. یہاں جو جہیز کا رواج چل پڑا ہے اس کی وجہ سے کتنی بچیاں ہیں جو نکاح سے محروم ہیں. اور مفتی شاہد صاحب بیٹھے ہوئے ہیں, ہم سب لوگوں کے لیے بڑی قیمتی اساتذہ ہیں حضرت خالد سیف اللہ صاحب رحمانی. ہماری بچیاں فتوے لے رہی ہیں کہ ہمارے ابو ہمارا نکاح نہیں کر سکتے, راتوں کو رو رہے ہیں, سسک رہے ہیں. کیا ہم اپنا وجود ختم نہ کر دیں؟ یہ کس نے کیا ہے؟ یہ کسی حکومت نے کیا ہمارے خلاف؟ امریکہ نے کیا, برٹش گورنمنٹ نے کیا. یہ جہیز کس حکومت نے ہمارے اوپر مسلط کیا؟ مسلمانوں, اگر قرآن کا مذاق اڑایا تو ہم نے اڑایا. بیٹی ہونے کی بنیاد پر ڈیمانڈ کرنا اگر ہم کر رہے ہیں تو کیا کسی حکومت کی مجبوری کی وجہ سے کر رہے ہیں؟ نہیں, ہم خود ہی قرآن کے خلاف کھڑے ہو گئے. اس لیے جتنے لوگ بیٹھے ہیں سب ہاتھ اٹھائیے, اللہ سے مانگیے ہاتھ اٹھا کر کہ میں اپنے بچوں میں جہیز نہیں لوں گا, میں بادشاہ ہوں. بیٹی والے کہہ سکتے ہیں کہ میں مجبور ہوں, لیکن بیٹے والے میرے گھر میں ایک سامان بھی نہیں آئے گا. وقت نہیں ہے, ورنہ میں بخاری شریف کے حوالے سے آپ کو بتا دیتا کہ یہ جو سامان آ رہا ہے because of the society tradition pressure, معاشرے میں ایک پریشر بن گیا ہے کہ آپ نہیں دیں گے تو لوگ کیا کہیں گے. اس لیے آپ کو دوسرا آدمی دے رہا ہے تو آپ یہ کہتے ہیں کہ دے رہا ہے تو لینے میں کیا برائی ہے. نہیں, وہ دل سے نہیں دے رہا ہے تو وہ جہنم کے آگ کا حصہ بن سکتا ہے. آپ چاہے تو خوشی سے لے لیں, چاہے تو چھوڑ دیں. جتنے مال حرام ہو سکتے ہیں سب کے بارے میں یہی. تو ایک مرتبہ اور ہاتھ اٹھائیے. تقریروں سے کچھ نہیں ہوتا ہے, ارادوں سے ہوتا ہے. ہم انشاءاللہ اپنے بچوں کے نکاح میں بچی کی طرف سے ایک چیز قبول نہیں کریں گے. کیوں نہیں قبول کریں گے؟ اس لیے کہ وہ سوسائٹی کے ٹریڈیشن, کسٹم کے پریشر میں آ رہا ہے, اور جو چیز پریشر میں آتی ہے اس میں خیر نہیں ہے. اور جب وہ یہاں تک ہماری قوم کو پہنچا چکی ہے, کیا ہماری مسجدوں میں بوڑھے لوگ کھڑے ہو کر گڑ گڑاتے ہوئے نہیں کہتے ہیں کہ مجھے بچی کی شادی کرنی ہے, بھیک دے دو؟ کیا مسجدوں میں عورتیں مسجدوں کے باہر نہیں اپنی بچیوں کے نکاح کے لیے بھیک مانگ رہی؟ کوئی بھی آدمی کھڑا ہو کر یہ کہتے ہیں کہ حکومت نے مسلط کیا ہے. اگر حکومت قانون بنا دے تو یہ احتجاج شروع, اور ہم خود قرآن کریم کے خلاف کھڑے ہو گئے ہیں. اور میرے دوستو, میں سروے کرتا ہوں, میں رپورٹس پڑھتا ہوں, میں ایک ریسرچر ہوں. کیا آج شادی کی اس قدر مہنگی ہونے کی وجہ سے لوگوں نے سودی قرض لینا نہیں شروع کر دیا ہے؟ اور کیا قرآن یہ اعلان نہیں کرتا ہے کہ اگر تم سودی کاروبار کرتے ہو تو اللہ اور اللہ کے رسول کے ساتھ جنگ کے لیے کھڑے ہو جاؤ؟ پڑھ لیجیے تیسرے پارے کا پہلا پاؤ, دوسرے پاؤ کا پہلا حصہ. ہم کہتے ہیں اگر حکومت یہ کہہ دے کہ مسلمانوں کے لیے سود لینا ضروری ہے تو ہم کہیں گے حکومت بہت خراب ہے. لیکن ہم نے یہ جہیز کا رواج چلایا اور شادیوں میں یہ سارے خرچ کیے, اس کی وجہ سے لوگ ہر بیٹی پر کچھ نہ کچھ بینک میں پیسے جمع کر رہے ہیں سودی.
ایک شادی میں فضول خرچی نے سینکڑوں برائیوں کو جنم دیا ہے میرے دوستو. اس لیے یہ اس وقت کا بہت بڑا کام ہے کہ آپ قدم اٹھائیے. آج لوگ بچیوں کو جنم دینے سے کترا رہے ہیں، اور قرآن کریم میں سورہ تکویر ہے پارہ عام کے اندر پری اینڈ پوسٹ ریزریکشن ڈے، قیامت قائم ہونے سے پہلے اور قیامت قائم ہونے کے بعد کچھ جو بہت بھیانک مناظر دیکھنے کو ملیں گے. ان میں سے ایک منظر ہوگا جب اللہ تبارک و تعالی اس بچی سے پوچھیں گے جس کو عرب میں اس وقت لوگ زندہ دفن کر دیا کرتے تھے. قرآن نے کہا وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ. بہت لمبی تفسیر لکھی ہے، علامہ ابن حجر نے بہت تفسیر بیان کی ہے، قرطبی نے، ابھی میں نے پڑھا قرطبی، اور ساتھ ساتھ ابن کثیر، بہت بڑی کتابیں ہیں، معتمد کتابیں ہیں. اللہ اتنے ناراض ہوں گے کہ اس شخص کو دیکھیں گے نہیں جس نے اپنی بچی کو زندہ دفن کر دیا تھا. بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ. کتنا بھیانک منظر ہوگا. محققین علماء نے یہ لکھا ہے کہ یہ عرب میں بچیوں کو زندہ درگور کرنا، زندہ دفن کرنا، یہ ہر عرب کا کام نہیں تھا، کچھ قبیلوں میں تھا. لیکن قرآن نے اس کو کنڈم کیا، اور اتنی ناراضگی کا اللہ تبارک و تعالیٰ نے منظر کھینچا ہے کہ بڑے بھیانک مناظر جو قیامت سے پہلے اور قیامت کے بعد دیکھنے کو ملیں گے. ان میں سے ایک یہ ہے وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ. اور اس بھیانک وقت کو یاد کرو جب اس بچی سے پوچھا جائے گا جس کو زندہ دفن کر دیا گیا بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ. کس جرم میں اسے قتل کیا گیا. یہاں بات سمجھیے، آج مسلمان اپنی بچیوں کو نہیں زندہ درگور کر رہے، زندہ دفن نہیں کر رہے، لیکن ہم اس جرم میں شریک ہیں جس جرم کی وجہ سے دوسرے لوگ ایسا کام کر رہے ہیں. وہ جرم کیا ہے؟ شادی بیاہ کو ایکسپینسیو، ایکسٹریویگنٹ، خرچیلا بنانا. شادی کے تصور سے آج لوگوں کو برین ہیمریج ہو رہا ہے. میں نے اپنی آنکھوں سے ایسے لوگوں کو دیکھا ہے جو پھوٹ پھوٹ کر روتے ہیں کہ ایک بچی کا نکاح کیا، دوسری تیار ہے، تیسری تیار ہے، یا ایک بہن کا نکاح کیا، والد صاحب چلے گئے، اب دوسری بہن کا نکاح مجھے کرنا ہے، پھر میرا نکاح مجھے کرنا ہے. شیطان بہت چالاک ہے. شیطان یہ کہتا ہے کہ آپ قرآن کے خلاف کہاں احتجاج کر رہے ہیں، آپ کہاں اپنے بچے کو قتل کر کے زندہ کہاں ڈال رہے ہیں، آپ کہاں الٹرا ساؤنڈ کروا رہے ہیں. اگر نہیں کرواتے ہیں تو آپ تو یہ سب کرتے نہیں، لیکن یہ الٹرا ساؤنڈ لوگ کروا کیوں رہے؟ وہ ہمارے اس رواج کو بڑھاوا دینے کی وجہ سے. اس لیے میرے دوستو، اللہ نے ایک دوسری جگہ یہ منظر کھینچا ہے وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُم بِالْأُنثَىٰ ظل وجهه مسودا وهو قضيب. کہ جب ان کو بچی کی خبر دی جاتی ہے تو ان کا چہرہ بالکل کالا پڑ جاتا ہے اور اندر گھٹتے رہتے ہیں. بچی پیدا ہو گئی، آپ کیسے لوگوں کو بتاؤ بچی پیدا ہو گئی، بچی پیدا ہو گئی. يتبارى من القوم من سوء ما بشر به أيمسكه على هون أم يدسه في التراب ألا ساء ما يحكمون. بچی کو گھٹیا سمجھتے تھے، اور اس وقت الٹرا ساؤنڈ کا نظام نہیں تھا تو پیدائش سے پہلے مار نہیں سکتے تھے. اب جب بچی پیدا ہو گئی تو منہ چھپائے پھر رہے ہیں. کیا کریں؟ اگر رکھیں گے تو لوگ غور کر دیکھیں گے گھر میں بچی پیدا ہو گئی، اور نہیں
تو پھر اس کو زندہ دفن کر دیں گے. الا ساء ما يحكمون. سن لو یہ کتنا غلط فیصلہ کرتے ہیں, کتنی غلط مینٹلیٹی ہے ان کی کتنی غلط سوچ ہے کہ بچے کی پیدائش کو یہ گھٹیا سمجھتے ہیں. آج اس جرم نے, شادی بیاہ میں خرچ کرنے کے جرم نے, شادی میں جہیز مانگنے کے جرم نے آج گھروں میں بچیوں کی پیدائش کو نحوست کا ذریعہ, سمجھانے کا ایک ذریعہ یہ چیز بن گئی. یہ کوئی معمولی چیز نہیں ہے, اور یہ معمولی جرم نہیں ہے جو ہم کر رہے ہیں. میری مائیں اور بہنیں بھی بیٹھی ہیں. لوگ اعتراض کرتے ہیں اسلام پر اور کہتے ہیں کہ اسلام نے عورتوں پر بہت ظلم کیا ہے. میرا جو اپنا سروے ہے, میں دیہات کا رہنے والا ہوں, شہر میں کام کرتا ہوں, انٹلیکچوئلز ملتے ہیں, کامن پیپل ملتے ہیں, پبلک پرسن ہوں. مجھے لگتا ہے کہ میری مائیں اور بہنیں بھی کم کوتاہیاں نہیں کر رہی ہیں آپس میں ایک دوسروں پر ظلم ڈھانے میں. اگر میری مائیں اور بہنیں یہ طے کر لیں کہ میرے گھر میں جو بچی آئے گی وہ ایک سامان لے کر نہیں آئے گی, میں عورت ہوں اور میں عورت ہونے کے ناطے دوسری عورت کو عزت دوں گی, کیسے آئے گا سامان؟ کیسے آئے گا سامان؟ اگر گھر کی ایک بچی طے کر لے کہ میری بھابھی جو کسی کی بچی ہے میرے گھر میں آ رہی ہے, میں اپنی بھابھی کو ایک سامان نہیں لانے دوں گی, میں ان کا استقبال کروں گا اپنے گھر میں اپنے سامان سے, تو سارا مسئلہ ختم ہو جائے گا. میرے دوستوں, تقریروں سے کچھ نہیں ہوتا. اگر ہوتا ہے تو اندر جھانکنے سے ہوتا ہے. آپ جھانکیے. اگر میری ایک بات آپ مان لیتے, میں نے اللہ سے یہ دعا کی کہ اللہ کلمہ واحدہ, یا اللہ ایک بات ہی دل میں اتار دیجیے, ایک بات ہی دل میں اتار دیجیے کہ یہ مجمع جو کم سے کم 200 پر مشتمل ہے, اگر یہ طے کر لے کہ میں اپنے بچوں میں ایک سامان نہیں لانے دوں گا. اسی المعہد العالیہ الاسلامی کا ایک پڑھا ہوا فرد مفتی عاطف, انہوں نے ابھی نکاح کیا 6 سالوں پہلے, تو انہوں نے اپنے سسرال والوں سے کہا کہ ہم بچی لینے بھی نہیں آئیں گے, بچی کو آپ خود پہنچا دیجئے, یہی سنت ہے. بچی کا استقبال ہمیں اپنے گھر پہ آ کر کرنا ہے. شیطان نے ہمیں ایسا سمجھایا کہ ہم بچی کے استقبال میں جاتے ہیں. استقبال اپنے دروازے پر, اور دروازے کے تھوڑا باہر نکل کے آپ کر دیجئے. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کی رخصتی کا تذکرہ بخاری شریف کے اندر موجود ہے. ان کا استقبال ہوا ہے, ترانے پڑھے گئے ہیں, لیکن حضرت ابوبکر صدیق کے گھر جا کر نہیں. میرے دوستو, اس وقت کا ایک بڑا فتنہ جو مسلمانوں کو برباد کر رہا ہے وہ یہ ہے کہ ہم نے شادی بیاہ کو, اس کی سیریمنی کو, اس کے جلسے کو اپنی پرسنالٹی کے انٹروڈکشن کا ایک ٹول سمجھ لیا ہے. نہیں میرے دوستو, میں اب بات ختم کر رہا ہوں. شادیوں میں خرچ کر کے ہم اپنی پرسنالٹی کو بلڈ نہیں کر سکتے. کوئی بھی آنے والا, کھانے والا دعا دے کر نہیں جائے گا. دعا کون دے گا؟ وہ دے گا جس کو ضرورت تھی اور اس کی ضرورت پوری کی گئی. ایسا کام ہم نے کیا جس سے میری قوم اور دوسرے انسانوں نے میرے جانے کے بعد صدیوں تک فائدہ اٹھایا. حضرت عائشہ کا نکاح ہوا. آپ مجھے چیلنج نہیں کر سکتے کہ بخاری میں تذکرہ نہیں ہوگا, اس لیے کہ جو چیز ایمان والوں کے لیے, انسانوں کے لیے مفید تھی, سب کا تذکرہ اللہ نے, اللہ کے رسول نے کیا ہے. بخاری میں حضرت عائشہ کی رخصتی کا تذکرہ ہے, لیکن یہ نہیں ہے کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کوئی دعوت کی تھی اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بارات لے کر آئے تھے.
لیکن حضرت ابوبکر کی زندگی کا وہ پہلو بخاری شریف میں وہ الفاظ موجود ہیں، چونکہ میں ہر وقت پڑھتا ہوں، اللہ کے نبی نے صاف کہا کہ جتنے لوگوں نے میرے اوپر احسانات کیے ہیں سب کا بدلہ میں نے چکا دیا ہے، ابوبکر کا بدلہ تو اللہ دیں گے۔ کیا ہوا؟ ضرورت پڑی تو گھر کا سارا سامان جھاڑو لگا کر صاف ستھرا کر کے کہ کوئی چیز چھوٹ نہ جائے اللہ کے راستے میں پیش کر دیا۔ حضرت عمر کسی موقع پر خوش ہو جاتے ہیں کہ آج تو میں ابوبکر سے آگے نکل جاؤں گا، لیکن ہار ماننا پڑتی ہے ان کو، تو حضرت ابوبکر کو دنیا یاد کرتی ہے۔ اگر انبیاء کے بعد کسی پرسنالٹی کا نام آتا ہے تو وہ کون ہے؟ حضرت ابوبکر ہے۔ اس لیے نہیں کہ انہوں نے اپنی بیٹی کی نکاح میں بہت خرچ کیا تھا، نہیں، ان کی ایک بیٹی تو حضرت عائشہ ہے جو دنیا کو اللہ کے نبی سے آدھا علم کو پہنچاتی ہے، اور اللہ کے نبی کے انتقال کے بعد بخاری شریف کے اندر یہ بات موجود ہے، بڑے بڑے صحابہ ان سے رجوع کیا کرتے تھے پردے سے، تو ان کی نکاح میں ان کے والد نے کچھ خرچ نہیں کیا۔ حضرت اسماء بنت ابی بکر، ابھی میں ان کا قصہ پڑھ رہا تھا، بخاری شریف کے اندر تفصیل سے موجود ہے، لمبا قصہ ہے۔ ان کا نکاح ہوا اور نکاح کے بعد وہ ایک وقت اپنے شوہر کے گھوڑے وغیرہ کے لیے چارہ ڈھونڈنے، اس کو حاصل کرنے کے لیے باہر جاتی تھی، تو کوئی پرسنالٹی، آپ دل پر یقین کر لیجیے کہ آپ کی پرسنالٹی آپ کے بچے یا بچوں کے نکاح میں خرچ کرنے سے کبھی نہیں بن سکتی۔ یہ گھل لگ گیا ہے، یہ کینسر ہے جو سوسائٹی میں گھس گیا ہے اور سوسائٹی کو کھوکھلا کر رہا ہے۔ آپ قرآن کو چیلنج کر رہے ہیں، شیطان نے آپ کو سمجھا دیا کہ نہیں آپ قرآن کی مخالفت نہیں کر رہے، نہیں آپ کر رہے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی آج کی اس مجلس میں جو باتیں کہی گئی ہیں